حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے حد غضبناک ہوئے۔ اسی حالت میں اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہیں چھپے بیٹھے ہوتے تھے۔ بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ دراصل اس وقت گھر میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ بہن اور بہنوئی نے راز کا اخفاء کرنا چاہا اور بولے، ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا، شاید تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا، اگر جس دین پر تم ہو وہی گمراہی کا دین ہے تو پھر اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو چکے تھے اور بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو دے پٹخا۔ اس موقع پر آپ کی بہن نے اپنے شوہر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن انہیں بھی تمانچے رسید کر دیے اور اس شدت سے ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے غضبناک ہو کر کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تم راہ حق پر نہیں ہو تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں اللہ کو معبود حقیقی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق جانتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت سے مایوس ہو گئے اور اپنی بہن سے وہ اوراق مانگے جن کی کچھ دیر پہلے تلاوت کی جا رہی تھی۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر فاطمہ نے یہ اوراق دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اوراق کے پڑھنے کے کچھ آداب تھے، یعنی کہ پڑھنے والا طیب اور طاہر ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرط تجسس سے ان آداب کو برتنا قبول کیا اور غسل اور وضو کے بعد کتاب معرفت دیکھنی شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہوئے آخر آپ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ یہیں تک پڑھنے پائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی زبردست خواہش بیدار ہوئی اور اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے یقین سا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن حشام کے ذریعے تقویت بخش، گویا تمہارے ہی حق میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بقیہ احوال ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ شکریہ۔